برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کنے انچوکے گوستگی چیزی روچا مگندے کے ای بحث یا مباحثہ کہستی شتو کا مزید تیزی گندگ بو گئے تو بعضیں سیاسی جماعت یا وفاقی سطح پولیٹیکل پارٹیز کے ہستاں ای بحثہ کا نگاہاں کے صوبہ نوکیں صوبہ کے ہستیں جوڑ کنک بھی اگر ملک مارا دیم روی نے مگا برگی یا ملک کے جاور گہتر کنگیاں تو اشیے واحد حل کے ہستیں نوکیں صوبہ جوڑ کرنے گئیں اور دومی نمگا ملک کے ہستیں ایک معاشی یا مالی بحران یا شکار ہیں تو اشیاء چا دراغے یکیں حل کے ہستیں نوکیں صوبانی جوڑ کرنے گئیں بلے نو مگندے کے گپ ہمیں بھی ہوگائیں کہ قصاص 32 نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی تو آیا نوکیں صوبہ جوڑ کنگا ملک کے معاشی نظام کے ہستیں بہتر بھی یا مالی مسائل گہتر باں یا شاہی توکا گیشی کہتی انچوکہ میں دستا کہ ماضی ہم جنوبی پنجاب ہزارہ باولپور کراچی وڑیں دمک کے ہستاں شہر کے ہستاں آن یا والا مختلف سیاسی جماعتاں وقتاً فوقتاً نوکیں صوبہ مطالبہ کوتا تو نوکیں صوبہ جوڑ کنگے قیمت یا عوامہ کے ہستیں چھ وڑا پیس کنک کپی یا نوکیں صوبہ جوڑ کنگ گواہی چلانے کے انتظامی اخراجات کے ہستیں عرباں کلداراں اور سالانہ اخراجات ہمیں وڑا عرباں کلداراں پاکستان یک وفاقی اور 4 صوبائی حکومت چلائے نوکیں تقریباً یک فیڈریشن ہے تو آئیے ارچ و درچ کے ہستیں یک عرب کلدارہ گیشاں تو اگر 2 نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی تو بجٹا 6 وڑا گیشی کنک کپی یا والا بعضیں سوالات عوامی سطح ہم دیما پیدا کن تو نوکیں صوبہ چے کنا یا آنی چے کار بھی آوتی کرچا وط کا شت کت کنا چے منافع کمائند کت کنا بغیر یک قابل عمل منصوبہ بندیا صوبہ کے ہستاں آنی اضافہ یا آنی حکمرانی ارچ و درچ یا دومنیم کا بیوروکریسی یا پارلیمنٹ یا صوبہ اسمبلیز کے ہستاں آچے دات کت کنا تو اگر چارک بھی تو ما اگر سندھ اسمبلی گپا بے کنی سندھ اسمبلی بجٹ گپا بے کنی تو کساش 80 کروڑ کلدانی پنجابہ گورنر وزیر اعلیٰ سیکریٹری واسطہ مالی سال ہمیں موجودہ مالی سال آستے مالی سالہ 2.4 ارب کلدار کے ہستے مختصر کنک بوتا تو یہ کا پنجاب اسمبلی امارات آسٹریلیا اور یا جدید آثراتی دیے کے واسطہ اب تک 4 ارب کلدار ہے ترقیاتی منصوبہ تجویز کنک بوتا تو جنوبی پنجاب صوبہ بے سے دوران ہم دستا کہ 2020 میں کچھ بوتا کہ صوبائی سیکٹریٹ جوڑ کرنے کے واسطہ 3.5 ارب کلدار اور 1005 ملازمین کے ہستیں درکار بند بلے اے تکمینہ کے ہستیں 6 سال کو ہن نہیں تو مروچی اشیاء گاں تکمینہ جنک بھی یا اشی قیمت یا اشی ارچ و درچ کے ہستیں بعض گیش بت کنا تو اصل مسئلہ ایسے کہ صوبہ صرف اسمبلی و سیکٹریٹ نام نہیں بلکہ ادا یک نوکیں صوبہ یہ واسطہ گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ صوبہ اسمبلی ہائی کورٹ یا اشیاء بینچ تو محکمہ خزانہ دیکھے بعضیں محکمہ کے ہستاں یا ٹیکس سے وڑی محکمہ درکار باں تو اگاں یہ ادارہ نی واسطہ زمین عمارات یا دگے نظام کے ہستیں آئی واسطہ ہزارہ ملازمین بھرتی کنک کپی تو ابتدائی لاگتا آسانیہ 100 ارب کلدار کے ہستیں گیش بوت کنا تو یکنچے ودیا کہ پاکستان مجموعی سرکاری قرضہ کے ہستیں 85 ارب کلدارہ یہ تجاوز کو تھا صرف وام کے ہستاں آنی سود ادائیگی سرا سالانہ 8 ارب کلدارہ گیش خرچ بو گئیں کہ ملکی آمدن کے ساتھ 5% جوڑ بو گئیں تو نوکیں صوبہ ڈھانچہ سر عرباں کلدار کے ہستیں مزید خرچ کرنے پرچہ ضرورت ہیں تو اگاں ہمیں وسائل کے ہستاں ضلع تحصیل یا یونین کونسل سطح منتقل کنک بیوان تو اشیاء نتائج تیزیہ گدیمن یہاں تو یہ ایک اہم سوال ہے تو اگاں پنجاب آبادی کے ہستیں بعضیں اچھے ملک کے ہستیں دنیا تو کا آن یا آبادیہ بعض گنہ گیشیں بلے اگاں ہر ضلع مالی و انتظامی اختیارات کے ہستیں دیکھ بھی تو عوامہ صوبہ تقسیم کنگا عبید کے ہستیں بہتر یا جوانے خدمات دیکھ بھی سندھ بلوچستان و کے پی کے ہم مسائل کے ہستیں موجود ہیں کسی انکار کو نکا بلے آئیے گشو گیوار کنگے یا یہ ایک رائے کشگے طریقہ کار ہم موجود ہیں تو اگر چارک بھی تو 2020 ودی کے مردم شماری بوتا پاکستان اور تقریباً 24 کروڑ 15 لاکھ یہ آبادی بوتا تو ہمیں بڑا ملک کا 136 ضلع 509 یک تحصیل تقریباً
چل ہزار گیش کے ہستے دیہات یا کچھ موجود ہیں تو اگاں یہ نظام مسائل الکت نکاں تو نوکیں صوبہ چوں جیڑاں گشگی وار کت کنا نوکیں صوبانی آمی کے ہستے یا ماں کے گوشگاں کے نوکیں انتظامی یونٹ نوکیں صوبہ جوڑ کرنا بھی یا کراچی وڑی مزنی شہری کے ہستے الگ صوبہ یا درجہ دیا بھی تو بعض ودنہ مگندے کے انڈیا مثالہ دیا کہ ادا 28 ریاستاں بلے ایک اب زندگی کہ انڈیا 28 ریاست واقعی موجود ہیں بلے ادھر مقامی حکومت یا لوکل گورنمنٹ سسٹم وانی مالی و انتظامی اختیارات ہم دیکھ بوتے ہیں تو پاکستان صورتحال مختلف ہیں ادا بعضیں اختیارات کے ہستے ہیں گشتر وفاق یا صوبانی یا صوبائی دارالحکومت تم محدود ہیں تو ہمیں بڑا دنیا دیکھے بعضیں ملکاں گب بھی کہ ادا کے 36 ریاستاں بلے بعضیں علاقاں مگندے کے ادا مسائل موجود ہیں تو ہمیں بڑا ودی 18ویں ترمیم پد پاکستان صوبہ کے ہستے مالی و انتظامی اختیارات کے ہستے تو کا گشی کنک بوتا تو 2010 پد مگندے کے آنی آمدنی تو کا یک شلا گشی بوتا تو صوبائی اخراجات کے ہستان ایک مزنے اس سے آنی سرا خرچ کنگے آئینی ترمیم موجود بوتا بلے آئی سرا عمل درآمد امپلیمنٹیشن کے ہستے ایک مروچی بعض صوبانی واسطہ وابے جوڑ بوتا تو پمیش کا 18ویں ترمیم میں ختم کنا گیا 28ویں ترمیم آرہا کو نوکیں صوبہ جوڑ کنا گیا اما صوبہ کے اوتی وسائل یا انی وسائل کے ہستے درچا آنا گیش پیسہ NFC ایوارڈ مدد دیا تو اسی ہم مگندے کے وقتاً مخالفت کنک بو گئے تو پاکستان نے آئینی آرٹیکل 146 تحت ہر صوبہ کے ہستے یہ مقامی حکومت نظام قائم کرنا کو سیاسی انتظام مالی اختیارات کے ہستاں منتخب بلدیاتی نمائندہ منتقل کرنے کے پابند بدقسمتی آئینی تقاضا سرا عمل درآمد نہ بو گا چرشی سبا مسئلہ گیش جیڑ بو گا تو اگاں نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی یا نوکیں صوبہ جوڑ کنک بند تو بلے اما اختیارات کے ہستاں جلی سطح اچھے وڑا برک بند ادا عام مردمہ کے ہستیں چھ عددہ فائدہ رسی تو مروچ میں کوشش کریں کہ ہمیں بونگا پہ سرا چیزی سندھ تجزیہ کار کے ہستیں ہم کا پتران بے کنیں کہ صوبہ کے ہستیں آنی جوڑ کرنے کے گپ بو گئے بلے آنی مالی مسائل یعنی مشکلات یعنی معیشت یعنی بجٹ حوالہ اچھے وڑا گپ کن گا تو اگاں یک صوبہ یہ وزارت اعلیٰ کابینہ و بیوروکریسی اخراجات کے ہستیں عوام ادا کاں تو آمدن اما باں لیکن اخراجات کے ہستیں گیش باں تو پمیش کا صوبائی دارالحکومت کے ہستیں یک شہری دروشمہ بدل باں بلے مسائل آنی جیڑا آنی گشگی وار کنگا چوڑے اقدامات کنک بھی تو ہمیں بڑا مگندے کے بعضیں جمہوری و آئینی امور ماہر کے ہستاں یہ بیسا آئینی زاویہ جیسا چاراں تو آنی مطابقہ نوکیں صوبہ جوڑ کرنے کے ہستیں ایک اساس آئینی معاملہ اشیے واسطہ متعلقہ صوبہ اسمبلی قومی اسمبلی اور سینیٹا تو تے اکثریت درکار بھی تو مگندے کے مروچی ہمیں حوالہ سینیٹ اور قومی اسمبلی دیوان ہم بوتا تو بعضیں بحث مباحثہ بوتا موتی کا پترانا دیاں بریں ودا سینئر صحافی تجزیہ کار ذوالفقار راز صاحب مداری کن گئے آئیے گیشن کا پتران کرنے ادھر کہتا لائن سرا سینئر صحافی تجزیہ کار ذوالفقار راز صاحب مداری کن گئے آئیے گیشن کا پتران کرنے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے جو بحث و مباحثہ جاری ہے تو بنیادی طور پر 32 صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا نئے صوبے بنانے سے ملک کا معاشی نظام بہتر ہو جائے گا یا اس سے جو ایک معاشی کرائسس ملک میں موجود ہے یا اس سے مالی مسائل مزید بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو بحث ہو رہی ہے صوبوں کی یہ بنیادی طور پہ یہ بحث ہی غلط ہے. بحث بنیادی طور پہ یہ ہے کہ گورننس ملک کی بہتر کیسے ہو سکتی ہے. اس میں ایک ایشو صوبوں کا بھی ہے تو یہ بیسیکلی اوور آل گورننس کا ایشو ہے اور یہ ملک جو ہے یہ بعض مہربانوں کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ ملک بالکل ان گورنیبل ہو چکا ہے. اب جا کے معاشی جو ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہل کے رہ گیا ہے تو یہ فکر پڑی ہے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو کہ بھائی اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. اور اس میں یہ بحث بھی آ گئی ہے کہ جی نئے صوبے بنائے جائیں, نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بننے میں کوئی حرج نہیں, نئے صوبے بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اس کا ایک قانون کے اندر, آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے تو اس کو فالو کر کے اگر بنا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اب یہ کوئی بھی نیشنل پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بیس کے اوپر بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے, بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. اب بھی جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسی بیس کے اوپر ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں.
کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے یہ حصہ دیا جائے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ دیا جائے اور پھر میں مانوں گا، کوئی کہتا ہے مجھے یہ دیا جائے. تو یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ معاملہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن انتظامی یونٹس بنانے میں کوئی حرج نہیں. تو لیکن ریاست چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخراجات کی اگر بات کی جائے تو ایک نئے صوبے کے قیام اور اسے چلانے کے انتظامی اخراجات 50 سے 150 ارب روپے تک ہو سکتے ہیں، جبکہ سالانہ جاری اخراجات الگ ہیں. تو آپ نے انتظامی یونٹ کی بات کی، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوگی، گورنر کی ضرورت ہوگی، بڑے بڑے محکمے جو ہیں ہوں گے، ان کے اخراجات ہوں گے. تو ان حالات میں جو کہ ہمارے ملک میں ایک معاشی بحران موجود ہے، تو پھر ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس پہ اخراجات بھی نہیں آئیں گے. انتظامی طور پہ اس کو پراپیگیٹ زیادہ کیا جا رہا ہے کہ سندھ والے کہتے ہیں جی ہم سندھ کو نہیں دیں گے. تو سندھ ظاہر ہے کوئی بھی لے کے تو نہیں جا رہا، سندھ تو ادھر ہی ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ انتظامی طور پہ ایک ڈھانچہ تبدیل ہوگا کہ اگر اس کا نام لوور سندھ رکھ دیا جاتا ہے، اپر سندھ رکھ دیا جاتا ہے، تو سندھ کی تو دھرتی بھی ادھر ہے، سندھ بھی ادھر ہے، کہیں پہ کوئی نہیں لے کے جا رہا. لیکن یہ ایک نیشنلسٹ جو ہیں وہ اس کو پراپیگیٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ معاشی طور پہ ایک بہتر ہوگا. چھوٹا یونٹ ہوگا تو وہ مینج ہوگا، ٹیکسز وہاں پہ اکٹھے کیے جا سکیں گے، معاشی طور پہ بہتری آئے گی. تو لیکن اگر ہم جو اپنے ہمارا موجودہ ایک مقامی حکومت لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے، تو اس کو اگر فعال کیا جائے، مزید مضبوط بنایا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹ کی ضرورت پیش آئے گی؟ مقامی حکومتوں کی جو فعالیت ہے، مضبوطی کس حد تک ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ انتظامی یونٹس پوری دنیا کے اندر بنے ہیں. بھارت کے اندر بھی 34-35 صوبے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، بہت سارے ترکی کے اندر دیکھ لیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ڈویژن کی سطح کے اوپر اب لوکل گورنمنٹ جو سسٹم تھا مشرف دور میں، اس کو اگر مضبوط کر لیں، بہتر کر لیں، تو وہ بھی چل سکتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا، اور وہ نہیں چلا تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بحث ہوتی ہے. اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم بہتر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. تو لیکن ریاست دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کراچی کے صوبے جو ہے اس کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کافی ایم کیو ایم کی طرف سے بیانات یا اس کے پریس کانفرنس، اس کی جو لیڈرشپ ہے زور دے رہا ہے کہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے، ان کو وفاق کے ماتحت ہونا چاہیے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کراچی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی بڑی مخالفت کر رہی ہے، تو کیا کچھ سیاسی مسائل جنم لیں گے اگر اس طرح کا کوئی اقدامات کیا گیا آنے والے وقتوں میں؟ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کراچی کو اور گوادر کو الگ کرنا چاہ رہی ہے اور وفاق کے نیچے لے جانا چاہ رہی ہے. کراچی یہ ذہن میں رکھیے کہ کراچی پہلے بھی سندھ سے الگ تھا، یہ کیپٹل تھا بیسیکلی پاکستان کا. یہ 47 سے لے کے 59 تک، یہ کم از کم کوئی سمجھ لیں کہ یہ 12-13 سال یہ الگ رہا، کیپٹل رہا. پھر 70 میں جا کے اس کو دوبارہ سندھ کے ساتھ شامل کیا گیا. تو کراچی الگ ہونے سے ملک سے تو الگ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک انتظامی یونٹ ہی ایک الگ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی شہر کی حالت کو بہتر کیا جائے، چونکہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، اس کے ریونیو، باقی چیزیں، چونکہ سارے وفاق کے آفیسز وہاں پہ ہیں تو اس کو وفاق دیکھے. تو اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ اگر افہام و تفہیم سے ہوتی ہے تو یہ کوئی ملک کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی. بالکل، اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مل کے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے. لیکن آپ نے سر گوادر کی بات کی، چونکہ بلوچستان آلریڈی ایک تشویشناک صورتحال سے گزر رہی ہے. اگر گوادر کو وفاق کے ماتحت کیا گیا تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات مزید جو ہیں بگڑ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. گوادر بھی آلریڈی چونکہ پاکستان کی اسٹیٹ نے اس کو پیمنٹ کر کے لیا تھا، وہ بلوچستان کا حصہ ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ، تو اس کو بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں نا جی، مثلا کالا باغ ڈیم ہے، اس بنے گا تو ہم نہیں بننے دیں گے، نیشنلسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ایک کالا باغ ڈیم بنتا تو آج خربوں روپے جو ہم نے آئی پی پیز میں جھونکے ہیں، اس سے ملک بچ جاتا. یہ ہمارے پانی سے بجلی پیدا ہو رہی ہوتی تو یہ کم از کم سارا
جو نظام تھا یہ ٹھیک ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, اسٹیک ہولڈرز کو اس میں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردہ چاروں کا ذوالفقار راز صاحب آئی گوشہ گمیشیں کے انتظامی یونٹ کے استے آنی جڑ بوا ضرورتیں شیتوں کا ایچ ارج نہیں بلے دومی نمگا شے نتائج یا کنسیکوینسز کے استے کمیش کا بعض خطرناک بود کرنا پرچہ کہ بعضیں سیاسی جماعت یا بعضیں صوبان درمیانہ اتفاق رائے یا کنسنسس نبوہ کے سببہ جنجال دماغ پیدا کریں. چونکہ ماں دستگاہ کے 18ویں ترمیم بعد پاکستان ہے صوبانی مالی اور انتظامی اختیارات کے ہستے ان تو کا نمایاں اضافہ بتا وہ دومی نمگا مگندے کے 2010 پد صوبائی آمدنیاں نے جی ڈی پی تقریباً 4% اگیش بتا تو 6.5% سر بتا بلے یک نمگے یہ چارک بھی کہ صوبائی اخراجات کے استان یک مزنے انتظامی اور برجائیں اخراجات کے استان قرض بتگاں بلے مقامی حکومت یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے استان آنی آوکیں وسائل کم بتگاں. تو مقامی حکومت کے استیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے استیں آئیے ذریعہ سرکاری اخراجات یعنی اسا کے ساس 10% کم بتا 5% اتکا و دو منیم کا چرچے ہمیں ظاہر بھی کہ صرف نوکیں لکیر کشا گیا نوکیں لائن ڈرا کنگا یا نوکیں انتظامی یونٹ جوڑ کنگا ترقی وقت نیتیں یا آٹومیٹکلی دیم روی نبی بلکہ اصل فرق اما ودا گندگا کے ودی وسائل یا ریسورسز کے ہستے ہیں اما صوبانی یا اما علاقہ ملوکہ دسر بان. تو پمیش کا حکمران یا اما کے برسر اقتدار ہیں تو آہانی نیت درست بہت ضروری ہے. تو پاکستان آئین یہ والا موجود ہیں. تو پاکستان آئین گپے تصدیق کا کہ آرٹیکل 140 تحت ہر صوبہ کے ہستے مقامی حکومت نظام قائم کرنا کو سیاسی انتظامی مالی اختیارانی ردا منتخب بلدیاتی نمائندانی منتقل کرنے کے پابندی. تو بدقسمتیہ یہ آئینی تقاضا سرا مکمل عمل درآمد نبود تو پمیش کا اختیارات کے استان یا وسائل کے استان جلی سطح منتقل کنک نبود تگاں تو چرشیا چا عوامی خدمات فراہمیہ نمایاں بہتری گندگ نبود تو اگاں نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی بھلے اختیارات کے ہستے نچلی سطح جلی سطح منتقل کنک نمن تو عام ملوک کے زندگی سرا چوڑیں فرق نہ کپی اور دو بھی نمگا اگاں 32 یا 32 صوبانی گب ہو گئیں. تو سوال یہ چیز بھی کہ نوکیں صوبانی جوڑ کنگا ملک کے معاشی نظام کے ہستے ہیں یہ تو کچے وڑیں گے طریقے تو ودی کہ ایک ملک یا نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی تو آئیے اخراجات یا ایکسپینڈیچر کے ہستا ہمیں وڑا گیش میں چونکہ ایک صوبہ گا یہ ودا یہ مالی یا معاشی بحران کے ہستے ملکہ موجود ہیں. تو آیا یہ ملکہ مزید کے ہستے پیچیدگی نیم گا بریک کی ضرورت پتاش میں عظمت ساڑی بھی گیشیں کا پتران کریں. مردار چاروں کا بریک اپ وشت کنی ما شمارا چونکہ ما اگر پتران کنگائیں لوکیں صوبانی حوالہ تو یہ ودا لائن سر میں ایک سینئر صحافی تجزیہ کاری شاہین قریشی صاحب امراداری کنگائیں آئیے کو گیشیں کا پتران کنی. السلام علیکم قریشی صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے بڑا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 32 صوبے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو آئین میں نہ ترمیم ہوئے نہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بحث جو ہے کس وجہ سے چڑھی ہے اور اس حد تک پہنچی ہے؟ ہاں شکریہ ویسٹ نیوز کا. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ لاہور میں آج آیا ہوں میں تو یہاں پنجاب میں بیٹھے ہوئے بھی میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. یہ ڈیبیٹ جو اس طرح کے آئینی معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ میں سینٹ میں یہاں پہ سیاسی جماعتوں سے شروع ہوتے ہیں. ایک جو ہیں سینیٹر صاحب نے آؤٹ آف دی وے جا کے بزنس مین کمیونٹی کے اندر چھیڑ دیا اور آلریڈی ایم کیو ایم وغیرہ تو اپنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن نکالنا چاہ رہے ہیں جبکہ وہ تو خود جو ہے ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے یا
نچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی. انہوں نے تو خود کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا, لیکن اس طرح کی قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور وہ حکومت میں ہیں. کیا انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا اپنے جو ہے کابینہ میں 3 وزیر ہیں ایم کیو ایم کے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین میں صوبے یا چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سطح پہ ہوں چاہے جو بھی بنانے ہیں اس کا طریقہ درج ہے. وائی وی انیشیٹ اینی ڈیبیٹ آؤٹ آف کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا ڈومین, آئین سے بالا ہم کیسے ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اور میڈیا اس کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے, جبکہ صوبے یا اس طرح انتظامی جو تقسیم جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آئین سے ماورا ہو نہیں سکتی. اور اس کا طریقہ کار درج ہے کہ بھئی وہاں کی اسمبلیاں جو ہیں پہلے قرارداد پاس کریں پھر سینٹ میں جائیں, اس کا پروسیجر ہے. تو ایلزن جب پروسیجر آتا ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب صحیح اپروپریٹ صحیح جگہوں سے سوال نہیں اٹھا تو اس کا مقصد کیا ہے. ایک تو مقصد یہ ہے کہ کسی کی طبیعت صاف کرنی ہو تو ان کو سندھ میں یہی کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ صوبوں کی بات کر لو, نہر کی بات کرنی ہے یا جو ہے نا 28ویں ترمیم کے اوپر جو ہے کسی کو ہلانا جلانا ہے. یہ باتیں تو ہماری سمجھ کے اندر ہیں کہ اس سے پہلے ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ کسی کو انڈر پریشر لانا ہو تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ قوم کو غلط طرف آپ نے لگایا ہوا ہے. آلریڈی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات ہمارے کتنے عدم استحکام کا شکار ہیں. بلوچستان کے حالات دیکھیں, وہاں کتنی خون ریزی ہے, ہم اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے. اور وہاں پہ خون بہ رہا ہے, کیا ان کے بھی آپ جو ہیں حصے یا ٹکڑے کرنا چاہیں گے انتظامی بنیاد پہ یا ڈویژن کی بنیاد پہ. یہی خیبر پختونخوا کا حال ہے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم ابھی خود کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات پورے نہیں ہوئے, قسطوں میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو ہے ہمیں حکومت بنانے کی جلدی ہے. ہم نے آج اسپیشل سیٹوں کا اعلان کر دیا ہے اور وہاں کی ہم جو ہے خون ریزی کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ معاملات تو بڑے سکون سے, جس طرح 1973 کا آئین بنا تھا اسی طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی, سب کی شمولیت سے, سب کی جو ہے انگیجمنٹ سے ہوئی تھی. تو یہ جو چیخیں اور دہاڑے ہیں یہ ان جگہوں سے ہیں جو خود جو ہیں کسی چیز کے اندر حصہ نہیں لیتے. مطلب ایم کیو ایم جیسی جماعتوں کا خود اپنا ماضی جمہوری نہیں ہے. قتل و غارت گری کے دھبے کو وہ مٹا نہیں سکے, اور جب پچھلے انتخابات ہوئے اس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, جبکہ انہوں نے کہا بھی گیا کہ بھئی بائیکاٹ نہ کریں اور اس میں حصہ لیں. تو جب آپ مرکزی حکومتوں میں آپ ساری بیٹھتے ہیں جا کے, عمران خان کی حکومت میں بھی تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت میں بھی تھے, اس سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی تھے, اس سے پہلے جو ہے مشرف کی حکومتوں میں بھی رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ڈیبیٹ جو ہے نا یہ غیر فطری ہیں. کوئی چیز کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر نہیں کر سکتے. ہماری نہ اقتصادی جو ہے کنسولیڈیشن ہو رہی ہے, نہ ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ آنی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے کنٹرول کے اندر. کہاں سے فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی. لیکن قریشی صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, چونکہ آپ نے اپنے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے صحافت میں گزارا ہے. آپ نے 70s میں جو کچھ ہوا, 71 میں پاکستان دولت ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے, مختلف مارشل لا اور جمہوری ادوار بھی آپ نے دیکھے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, جیسا کہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا یا کے پی کے کی جو تشویشناک صورتحال ہے, خراب صورتحال ہے, اس کو اگر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, گورننس ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, نئے صوبے بن جائیں گے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر نئے صوبے بن گئے تو کیا بلوچستان جو ہیں پرامن ہوگا, حالات ٹھیک ہوں گے, لوگ خوش ہوں گے؟ اگر بلوچستان کا بٹوارہ کیا گیا, 2 3 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا اسی طرح کے پی کا, کہ تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس سے؟ میں تو کہتا ہوں یہ آگ پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہوگا اس طرح کا اقدام. آلریڈی جو ہے
ناکام ہے موجودہ حکومت جو ہے بلوچ لوگوں کو انگیج کریں اور کسی سیاسی عمل سے ان حالات کو سدھارنے میں اور بہتری کی طرف لانے میں انگیج کرنے میں جب ناکام ہیں تو اس جلتی ہوئی سچویشن میں آپ تقسیم در تقسیم کریں گے اور اس میں سیاسی قوتوں کی شمولیت نہیں ہوگی. مینگل جیسے یا فیڈریشن کو ماننے والی قوتیں جو ہیں ان کو آپ انگیج نہیں کر رہے تمام معاملات میں, تو کیا یہاں پہ اس کو پبلک کی پذیرائی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی, بلکہ اس سے بدگمانی جنم لے گی کہ ہمارے وسائل پہ نظر ہے لیکن ہمارے مسائل پہ کوئی نظر نہیں ہے. کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کوئی بس میں نہیں بیٹھ سکتا, گیس جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, کئی جگہ پہ گیس نہیں جا رہی, اس کو آپ بحال نہیں کر سکتے, تو کون سی گڈ گورننس ادروائز آ جائے گی کہ آپ جو ہے وہاں پہ کتنے ہی ساری جگہوں پر گیس کی فراہمی رکی ہوئی ہے اس وقت, اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیکیورٹی کی گارنٹی مل جائے گی پھر گیس جو ہے بحالی کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یہ ساری جس طرح کی بھی بے یقینی کی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح کی میسیجنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کوئی اچھے ضمن میں نہیں آتا. اگر یہ اچھی نیت سے کیا جاتا تو یہ اپنے مناسب فورم سے آواز اٹھتی. گڈ گورننس کیا ہوگی؟ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 54%, وہاں بلدیاتی الیکشن تو کروا نہیں رہے. وہ کیا ایم نے آواز اٹھائی ہے کہ بھئی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے؟ تو اس طرح کی سچویشن ہے, تضادات ہیں, اور کوئی اقتدار جو ہے نا عوام کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. یہ ہائیبرڈ سسٹم کا پلس سسٹم ہے, اور ان کے ذریعے سے ہائیبرڈ سسٹم میں اگر آئین کو ایک دفعہ چھیڑ دیا گیا اور یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تو یہ کوئی بھی آدمی جو ہے دوبارہ اس جن کو بوتل میں نہیں بند کر سکے گا. یہ بچگانہ حرکت ہو رہی ہے, گروہوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے, متحرک کیا گیا ہے. ان کا مقصد جو ہے 28ویں ترمیم کے لیے جھکانا ہے, میسیج دینا ہے, پیغام دینا ہے, اور حالانکہ اس کو پیپلز پارٹی بھی رد کر چکی ہے کہ سندھ کی تقسیم منظور نہیں ہے. بلوچستان کی کیسے آپ کر لیں گے ان حالات میں؟ مطلب ہمارا بلوچستان جل رہا ہے اس وقت. بالکل ہم چیزوں کو جو ہے آنکھیں بند کر کے اگر اس طرح کی ڈیبیٹ بحث و مباحثے کریں گے اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر بسنے والے انسانوں کی زندگی کے مسائل کیا ہیں, کون سی گڈ گورننس آپ کو چاہیے. آپ سے سوئی گیس تو بحال ہو نہیں رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا غیر فطری طور پہ چھیڑا ہے. لیکن اور قریشی صاحب دوسری بات یہ ہے جو معیشت کی بہتری کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے شدید معاشی دباؤ میں ہے, تو آلات یا معاشی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹ یا نئے جو انتظامات ہیں ان کی اخراجات جو ہیں اربوں اور کربوں روپے میں ہے ایک صوبے کی جب بن جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبے بنانے سے جو ملک کا معاشی نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, یا نئے صوبہ بننے سے جو معاشی اخراجات ہیں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے وہ زیادہ ہوں گے تو معاشی مسائل بڑھ نہیں سکتے ملک کے؟ معاشی سے پہلے سیاسی مسائل جو ہیں اور زیادہ الجھ جائیں گے اور گنجلک ہو جائیں گے, اس کے اندر اور غیر یقینی کی فضا اور کھینچا تانی کا نظام آ جائے گا. یہ دیکھیے یہ چیزیں ہائیبرڈ سسٹم میں نہیں کی جا سکتی. یہ بات کھل کے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے. اس میں اگر پاکستان کے متفقہ آئین کو چھیڑا گیا تو یہ بہت نقصان دہ بات ہوگی. اور یہ جو بات ہمیں گڈ گورننس کی جاتی ہے, گڈ گورننس کیا کرنی ہے جب آپ صوبوں سے پیسے لینا چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کو چھیڑ کر کہ بھئی مرکز کے پاس پیسے کی کمی ہے, تو جب صوبوں سے پیسے کم ہو جائیں گے تو جو نئے یونٹ آپ نکالنے جا رہے ہیں ان کا بھی تو حصہ کم ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کان کو دوسرے ہاتھ سے کیوں پکڑ رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ بات کریں
کہ بھئی کون سے فنڈ جو ہیں وفاق میں جانے چاہیے اور کس طرح سے جا سکتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ کا تشکیل کیسے ہوگی، اور صوبے اپنے شیئر میں سے مرکز کو دیکھیں نا، مرکز کی یہ ڈیولوشن کیسے کریں گے کہ جو ڈیولوشن ہو چکی ہے جن محکموں کی، پچھلے دنوں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ محکمے ابھی بھی مرکز میں چل رہے ہیں، وہ سٹاف ابھی بھی موجود ہے، چاہے ان کو صوبوں کے حوالے تھیوری کے حساب سے کر دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر وہ محکمے زندہ رکھے گئے ہیں، تو ڈیولوشن تو کوئی کرنا نہیں چاہ رہا ہے، سارا زور جو ہے اسی پلان پہ ہے جو اگر صدارتی نظام سے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہائیبریڈ سسٹم ہٹ بھی گیا ہے تو وہ دوسرا اس کے اندر صدارتی نظام کے بعد جو سسٹم چاہتے ہیں وہ ڈیموکریٹک فورسز کی عدم شمولیت سے متنازع ہو جائے گا، گڈ گورننس کی بجائے ورس گورننس ہو جائے گی کہ وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہو۔ ہم تو این ایف سی ایس آئی ایف سی کا سن رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی کے بعد 10 ملین آئے گا، تو آج پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کی 2.5 سال ہو چکے ہیں، میں نے تو کوئی نہیں سنا کہ فورن انویسٹمنٹ کوئی آ گئی ہے۔ تو فورن انویسٹمنٹ جب آتی ہے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور یہ سیاسی استحکام کا ان سے پی ٹی آئی کا جینا بھی جو خود بنائی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے خود بنائی پی ٹی آئی، جس طرح نون لیگ بنائی گئی تھی، اب ان سے وہ حل نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کا مسئلہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ سیاسی معاملات کو حل نہیں کریں گے اور تقسیم در تقسیم کریں گے، نہ کوئی سیاسی سکون ہوگا، نہ لوگوں کی شمولیت ہوگی، نہ سیاسی استحکام ہوگا، تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ فورن انویسٹمنٹ ایسے حالات میں بالکل نہیں آ سکتی۔ بہت بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، منادار چاروں کا شاہین قریشی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کا پتران کنگا، چونکہ نوکیں صوبانی حوالے سرا یہ بازیں کالم کے استے موجود ہیں، تو آئی گپے سرا زور دیے گئے کہ این ایف سی ایوارڈ تشکیل نو یا صوبانہ مالی وسائل کے استاں آنی منتقلی دعوت دی کے یقینی جوڑ کنک نبی، تو نوکیں صوبہ جوڑ کنگا مسئلہ گشو گیوار بودنک نہ دعوت دی کہ ملک کا سیاسی استحکام نیتیں معاشی استحکام کے استے آئی امکانات بعض کم گندگ بان، چونکہ یہ ودا مگندے کے ملک کا 2 صوبہ کے استے شدید بدمنی شکار ہیں، اور دومنی مگا یہ بدمنی وجہ چی انویسٹر کے استے یہاں یا انویسٹمنٹ اشتا تھا، تو بلوچستان بڑی صوبے کے استے ادا مگندے کے مختلف میگا پروجیکٹس کے استے آنی سرا کار بوگاں یا فارن انویسٹمنٹ موجود ہیں، تو ادا آئی سرا شر بڑی عمل درآمد نبو گائیں یا اس صوبہ مزید تقسیم کنگ یا 2 سے 12 کنگ ہمیں بڑا خیبر پختونخوا مثال میں دیمائیں، تو آنی سیاسی معاملات یا انتظامی معاملات کے استے موجودہ نظام تھا گشگیوار کنگ یا آل کنگ نباں، تو یہ معاملہ چون گشگیوار بود کنا، چونکہ بعض اہم سوال ہے کہ شاہین قریشی صاحب کو کہا سیاسی استحکام بعض ضروری ہیں، تو سیاسی استحکام کہتے ہیں، سیاسی استحکام اما ودا کہ انتظامی اختیارات کے استے صوبہ رساں یا صوبہ کے استے ہمیں انتظامی اختیارات نچلی سطح منتقل کنا، تو چرشیا چی معاملہ گشگیوار بود کنا، تو بلوچستان یہ ودا بدمنی ہے مستر سبب ہمیش ہیں کہ بلوچستان نچلی سطح مردم کے استے چوتی بنیادی رائٹس یا حقوق یا اثراتیاں زواری اے بلوچستان یہ ودا یک انچیں آلات نہجی سر کو تگاں کہ آنی مگندے کے پوائنٹ اپ نو ریٹرن کو شک بو گئے، تو اما سیاسی جماعت اما مدنی پولیٹیکل پارٹی کے نوکیں صوبانی حمایت گپا کنا، بلے ہم وتی موجودہ صوبہ تھا چیزی مالی معاشی سیاسی معاملات نیم کا دلگوش دیے گی۔ بریک کی ضرورت پتہ شما نے مکان گیشن کا پتران کرنا۔
मड़ादार चारों का ब्रेकअप पद माशुमारा वशत कने जो सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी साहब ये मामला इस तरह तफसीला पुत्रान कनगा तो अमानुल्लाह शेख साहब के हस्ते में वो अमरदारी कनगा आम मुल्कानों के सुबहानी मालिया मसाइल या मुआशी मसाइल या सियासी मसाइल अंसर आइए मजन दसरा से आइए अब शेख पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी साहब जनाब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर जो नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट की जो बातें हैं गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि मीडिया में या सियासी जमातें मुख्तलिफ फ़ोरम या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते हैं। कुछ सियासी जमातें जो हैं इस बात पे ज़ोर देते हैं कि नए सूबे बननी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अभी तक हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है इस हवाले से कोई ना बिल आया, ना कोई बिल की मंजूरी हुई, ना इस पर बहस व मुबाहिसा हुआ। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि नए सूबे बनने से मुल्क जो हैं मौजूदा मसाइल से निकल सकती है। तो आपको क्या लगता है कि एक मुआशी क्राइसिस भी मौजूद है, इंतज़ामी और सियासी बहरान भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर सूबों को बढ़ाया गया, नए सूबे बन गए, कुछ इंतज़ामी मामलात हल हो सकते हैं या इंतज़ामी मसाइल में इजाफा होगा? देखें मैं एक रिसर्च एजेंसी को पाकिस्तान में हेड करता हूँ। मेरा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन ये होता है कि मैं ये देखूं कि हमारे जो हैं, हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में हम सर्वे करें और आवाम की राय पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और जैसे वो रिजल्ट सामने आएंगे हम आप सब लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन अवामी जो राय है, अवामी जो रेफरेंडम है, उससे पहले हमने देखा कि एक हमारे जो है वफाकी वज़ीर ने एक बयान जारी किया किसी फोरम में, उसके बाद ये बात मज़ीद चढ़ गई। तो लेकिन एक बयान था, एक स्टेटमेंट था, लेकिन इस बहस को इस हद तक छेड़ा क्यों गए, यहाँ तक क्यों पहुँचाया गया जब तक कि अवामी राय अभी तक अपनी जगह मौजूद है? देखें मैं इसके बारे में स्पेकुलेशन तो की जा सकती है जी, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी बाकायदा नहीं है ना, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे इस बहस को किसने शुरू किया, क्यों किया, इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस तो मौजूद नहीं है कि किसने शुरू करवाया। ठीक है, लेकिन एक मसला ये है, अगर हम इसको आइनी और जमहूरी जो है ज़ाविये में देखें तो नए सूबों का क़याम का मामला जो है एक इंतहाई हसास मामला है, तो जिसके लिए जो है मुतल्लिका सूबा असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। तो आपको लगता है कि ये जो है 2/3 अक्सरियत पूरे होगी और नए सूबे बन सकते हैं? देखें हम इसके बारे में जो आइन के अंदर जो एक तरीका कार लिखा हुआ है उसी को फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज जो है गैर आइनी अंदाज में तो नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसी के मुताबिक अगर हर चीज पूरी हो जाती है तो मेरा ख्याल है नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन अगर उसमें वही प्रोसेस बताता है कि नहीं, इसकी अप्रूवल नहीं होती, उसको भाई असम्बली नहीं देती, या बाद में जो कमीशन बनता है वो इस पर नहीं करता, तो फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त जो मुल्क के 2 अहम सूबे हैं वो इंतहाई बदअमनी का शिकार हैं। तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ भी सियासी बदअमनी मौजूद है। तो इन सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतज़ामिया के इंतज़ामात के जो अखराजात हैं उनको भी देखा जाए, बड़ा मामला इंतहाई हसास है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क को मौजूदा जो एक बदअमनी मौजूद है या एक सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है, तो नए सूबे मुल्क को इस बदअमनी से या इस सियासी अदम इस्तेकाम से निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में या KPK में अमन होगा और कश्मीर जो इशारा गए या बहुत अहम समझा जाता है पाकिस्तान में, उसमें भी मसले हल होंगे नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट बनने से? देखें जो आपने जो मसाइल बताए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसका कोई ताल्लुक जो है सूबों की तादाद नहीं है। इन सारे हमारे जो मसाइल हैं इनकी वजूहात कुछ और हैं, इसका कोई ताल्लुक दूर दूर से भी जो है वो नहीं है। देखिए जो नए सूबे इंतजामी यूनिट जो हैं उनकी अगर वाहिद वजह होनी चाहिए तो वो अवाम की फलाह, अवाम को इंसाफ का हसूल और अवाम की मुआशी बेहतरी, ये इसका
اس کے آبجیکٹو ہونے چاہیے. باقی رہا جو ہمارے امن و امان کے مسائل ہیں، جو ہمارے سیاسی عدم استحکام ہیں، اس کے لیے تو علیحدہ سے فورمز موجود ہیں اور اسی طریقے سے مسائل کو حل کرنا چاہیے. نئے انتظامی صوبوں کا کوئی تعلق جو ہے ان مسائل کے ساتھ نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں جو نیشنلسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہیں سندھ میں برسر اقتدار ہے، اتحادی وفاقی حکومت کی صدر پاکستان بھی انہی جماعت سے، تو بڑا حساس سمجھا جاتا ہے اس معاملے کو سندھ کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اقدامات ہوئی تو سندھ میں ایک بڑا ریئیکشن رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی اگر خود فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی نئے انتظامی یونٹ کی طرف جانا ہے تو خود فیصلہ کر رہے ہیں نا وہ. اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی ہٹ جائے. لیکن اگر آپ سندھ اسمبلی اس کے حق میں نہیں ہے تو یقینی طور پہ کوئی بھی ایسی چیز جو باہر سے مسلط کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. مدر جارکا مان اللہ شیخ، سینئر صحافی، تجزیہ کار، صوبانی حوالہ یا NFC ایوارڈ حوالہ گیری دسرہ سے گپتران کنگا. تو مروچی میں گپتران کو کہ آیا بلوچستان کے PK یا آزاد کشمیرہ یہ ودہ یک بدمنی موجود ہیں، یک جز یا موومنٹ چل گئے، تو یا کاؤنٹر کرنے کے واسطہ یہ کم کرنے کے واسطہ نوکی صوبہ کے ہستے ہیں جیڑا گشگیوار کت کنا یا دومی نمگا گوشہ گمی بوگائیں کہ ملک کے ہستے ہیں یک معاشی سیاسی انتظامی بحرانیہ وزگائیں. تو یہ گشگیوار یکیں راہ کے ہستے ہیں نوکیں صوبہ یا نوکیں انتظامی یونٹا. تو بعضیں سیاسی جماعت کے ہستے ہیں بھرپور اشیاء حمایتہ کنگا اور بعضیں پولیٹیکل پارٹی کے ہستے ہیں بھرپور اشیاء مخالفتہ کنگا. بلے دومی نمگا اگاں جمہوری و آئینی زانتکار یا ماہرین کے ہستے ہیں یہ بابتہ جس کنک بھی یا ای آئینی زاویہ کچھ بیسا کجام آئینی زاویہ چارہ تو نوکیں صوبہ کے ہستے ہیں آنی جوڑ کرنے کے حوالہ آیا ہما فورم کے ہستے ہیں موجود ہیں چونکہ ایک آئینی ترمیم کہتے ہیں، آئینی ترمیم کے ہستے ہیں آئی واسطہ قومی اسمبلی سینیٹا 2/3 اکثریت درکار ہیں. تو صرف آئینی تقاضا پورا کنک کافی نہیں بلکہ اسی تو کا ایک وسیع سیاسی اتفاق رائے ہم ضروری ہیں. تو اگاں اسی مقصد کے ہستے ہیں بہترین گورننس ہیں یا گڈ گورننس ہیں. تو دومی نمگا گوشہ کمی بوگائیں کہ بیڈ گورننس یا صوبہ چیزی بد انتظامی یا انچے انتظامی معاملات کے ہستے ہیں چرچے سبا ملک یہ آلات ہیں گزگائیں. تو یہ انڈیکیشن کے ہستے ہیں کجا نمگات کا تو نوکے صوبانی قیام فیصلہ یا آبادی وسائل معاشی صلاحیت انتظامی ضرورت تو او ملک کے خواہشات وڑیں درست عوامل کے ہستے ہیں آنی دماغ کنک بعض ضروری ہیں. تو نوکیں صوبانی موجودہ بحث کے ہستے ہیں صرف انتظامی ضرورت تناظرہ چارک بوگا نہیں پرچہ ماضیہ ہم یہ بڑے مطالبات مختلف سیاسی محرکات تحت دیما اتکگان. تو آنی موقف ہمیں بتا کہ نوکیں صوبانی معیار صرف آبادی یا رقبہ نہیں بلکہ قومی اور عوامی اتفاق رائے بوگ لوٹی بلے ودی کے قومی اور عوامی اتفاق رائے مگپا کنے تو وتی نمگا اسٹیٹمنٹ جاری کنگ یا نوکیں صوبانی جوڑ کنگے بیان کے ہستے ہیں یا نیریٹو کے ہستے ہیں یک پولیٹیکل پارٹی یا یک شخصیہ محدود ہے. تو اسی حوالہ مگندے کہ عوامی و قومی اتفاق رائے بعض ضروری ہیں. تو ملک کے معاشی مسائل بھی وہاں سیاسی مسائل بھی وہاں بدمنی بھی بد انتظام بھی درستانی گشگیوار کنگے واسطہ عملی اقدامات کنک کے ہستے ضروری ہیں. اس تو عوامی رائے بعض اہمیت داری امید آنکھا مراکشہ تو پاس اللہ سے بتاؤں الطا بلوچ رضا بدی اللہ باؤٹے.